ورسول اللہ معلم. اسلام ہوا، بلوغ ہوئی، تیسری شرط ہوتی ہے عقل، العقل. یعنی جیسے اگر اسلام کا ہم نے پہلے مسئلہ سمجھ لیا، مسلمان نہیں ہوگا تو روزہ فرض نہیں، بالغ نہیں ہے تو روزہ فرض نہیں. اسی طرح عاقل نہ ہوا، کیا مطلب؟ مجنون ہے، پاگل ہے. عاقل کی ضد بالغ کی ضد نابالغ، مسلمان کی ضد کافر. اسی طرح عاقل کی ضد پاگل، مجنون. اگر ایک پاگل ہے، مجنون ہے، اس پر بھی روزہ فرض نہیں. اب کوئی کہ جی پاگل آدمی ہے، مجنون آدمی، روزہ فرض ہے؟ نہیں، آپ بتائیں گے کہ اس پر روزہ فرض نہیں، کیونکہ شرط نہیں ہے. آپ شرائط سیکھ رہے ہیں کہ اسلام آپ کو روزوں کی بنیادیں آج ذکر کر رہا ہوں. قوانین سیکھیں گے، بنیادیں یاد کریں گے، خود مسئلے نکال لیں گے، خود بیان کریں گے. اگر مسلمان نہیں ہے فرض. پچھلے ہم نے مسئلے پوچھے، بالغ کا نہیں ہے. اسی طرح عاقل، بچہ پاگل ہے، ایک مجنون آدمی، اس پر روزہ نہیں، فرض نہیں. فرمان رسول موجود ہے، حدیث موجود ہے. دلیل کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرمایا، رفع القلم عن ثلاثہ، کہ 3 لوگوں سے اللہ نے قلم اٹھا لیا. رفع القلم عن ثلاثہ، 3 سے قلم اٹھ گیا. کیا مطلب؟ یعنی ان پر احکامات نہیں ہوتے، احکامات لاگو نہیں ہوتے. وہ کون کون 3 ہیں؟ عن النائم حتی یستیقظ، پہلا سونے والا، سو رہا ہے، اس پر احکامات شریعت کے لاگو نہیں ہوں گے. حتی یستیقظ، یہاں تک کہ وہ جاگ جائے. جاگے گا تو احکامات لگیں گے. ایک سونے والے پر کیا احکامات لگ سکتے ہیں شریعت کے؟ پہلا. دوسرا کیا ہے؟ عن الصبی حتی یبلغ، دوسرا یہ کہ بچے پر بھی احکامات لاگو نہیں ہوتے شریعت کے، کہ شریعت کے جناب اس بچے پہ نماز فرض، روزہ فرض، زکوٰۃ فرض، حج فرض نہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا فرض نہیں ہے، تربیت کرنی. دونوں میں فرق آپ کو سمجھا دیا. یعنی اگر میں خالی یہ کہہ دیتا کہ فرض نہیں تو آپ کا دماغ اس طرف چلا جاتا، جی حضرت نے کہہ دیا بس آج کے بعد بچوں کو چھیڑنا بھی نہیں، نہ نماز پڑھوانی نہ روزہ. نہیں، دوسری چیز بھی ذکر کر کے جا رہا ہوں کہ لازمی ہے بچوں کی تربیت کرنا. یہی وجہ ہے کہ اگر 7 سال کی عمر کے اندر نماز پڑھنے کا آپ کہیں گے بچے کو، اور اگر نہیں مانتا 10 سال ہو گئے آپ پیار سے سمجھا رہے ہیں، تو شریعت اب یہ کہتی ہے کہ ڈنڈا مار کے نماز پڑھاؤ. حالانکہ ابھی بالغ نہیں ہوا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں سختی بڑھ رہی ہے شریعت کی، کیونکہ تربیت اسی عمر میں ہوتی ہے. جب بالغ ہو گیا، جوان ہو گیا، اب تربیت کی عمر سے نکل گیا، اب تو وہ آپ کی تربیت کرے گا. جس کے لیے پھر لوگ آتے ہیں حضور کہ وہ بچہ تھپڑ مارتا ہے، اب وہ گالی دیتا ہے ماں کو، اب وہ بڑی بہن سے بدتمیزی کرتا ہے. تو وہ تو عمر گزر گئی جب آپ نے تربیت کرنی تھی. شریعت نے تو اس وقت کہا تھا آپ کو، 7 سال کی عمر میں کہا تھا نماز پڑھوانا، پیار سے، محبت سے، ہر اعتبار. نہیں ہو سختی ہو رہی، بہت زیادہ 10 سال کی عمر تک پیار کرتے رہے تو اب سختی، ڈنڈا اٹھاؤ. یہ الفاظ ہیں ہماری فقہ کے اندر. لیکن ایسا مارنا ہے کہ اس کو تکلیف بہت زیادہ، منہ پہ نہیں مارنا، اس کا بھی احتیاط، مارنے کے اندر بھی احتیاط. کمر پہ لگا دیا، تھپکی لگائی، لیکن طریقے سے اگر وہ سختی کی طرف آؤ. حالانکہ فرض نہیں ہے. کوئی کہے، سوال کرے بھائی جب فرض نہیں ہے تو کیوں سختی؟ تو آپ شریعت کا بیلنس دیکھیں کہ ادھر اس کے اوپر سختی نہ کر کے، فرض نہیں کیونکہ وہ اب بچہ ہے، بالغ نہیں ہے، لہٰذا اس پر بوجھ بھی نہیں ڈالا جا رہا. لیکن والدین کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑے ہو کر بوجھ تو اٹھانا ہے، تو اس بوجھ اٹھانے کے لیے ابھی سے تیار کر لو. یہ شریعت کا انداز دیکھیں آپ، دونوں انداز اپنائیں. تو اس لحاظ سے یہ بات آپ کو ذکر کر دی کہ بچے کے حوالے سے اور بلوغت کے حوالے سے بھی. تو عقل کی بات آ گئی، اسلام کی بات آ گئی، بلوغت کی بات آ گئی، عقل کی بات آ گئی. 3 مسئلے آ گئے اور 3 کے تحت 5 6 7 مسائل ہمارے ذکر ہوئے. اچھا، اب ایک مسئلہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب آپ نے یہ شرائط سمجھ لی، کوئی بالغ کی بھی مجنون کی بھی، رمضان کے دوران بالغ ہوا بچہ یا بچی، یا رمضان کے بعد ہو، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ کیا پچھلے ادوار کے روزے وہ قضا کرے گا وہ بچہ یا بچی، کیا کہیں گے آپ؟ ماشاءاللہ، الحمدللہ. دیکھیے مسائل آپ نے سمجھ شروع کے، سارے بولے کہ وہ قضا نہیں کرے گا، قضا اس پہ نہیں. کیوں؟ فرض ہی نہیں تھا. تو پرانے والے روزے کیوں قضا کروائیں گے؟ شریعت اس چیز کی تکلیف ہی نہیں دیتی جو چیز فرض نہیں کی، لہٰذا تک پہلے والے روزے اس کے قضا نہیں ہو.